273ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب وزیر چھت پر گیا اور حرم سرا کے جھروکے کے ساتھ کپڑے کی ایک رسی دیکھی تو دل میں خیال کیا کہ وہ یہاں سے گئی ہوگی، اور جب اس نے کوے اور الو کو دیکھ کر ان سے برا شگون لیا اور رونے لگا تو شہرزاد نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ جب وزیر نے جھروکے کے ساتھ کپڑے سے بنی ایک رسی دیکھی تو وہ رونے پیٹنے لگا اور محل کی چھت سے نیچے اتر آیا اور خادموں کو حکم دیا کہ جا کر پہاڑ میں اپنی مالکہ کو ڈھونڈیں۔ تمام نوکر اور خادم اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور سارے پہاڑ کو چھان مارا، لیکن کہیں بھی ورد فی الاکمام کا سراغ نہ ملا۔ اسی اثنا میں جب انس الوجود کو یہ خبر لگی کہ ورد فی الاکمام وہاں سے چلی گئی ہے تو اس نے ایک چیخ ماری اور غش کھا کر گر گیا، اور لوگوں نے خیال کیا کہ وہ خدا میں جذب ہو گیا اور اس کی ہیبت کے جمال میں غرق ہو گیا ہے۔ اب جب محل کے نوکر چاکر انس الوجود سے ہاتھ دھو بیٹھے اور وزیر ابراہیم اپنی بیٹی کی تلاش میں لگ گیا تو درباس بادشاہ کے وزیر نے وطن جانے کی ٹھان لی، کیونکہ اسے اس سفر کا کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہ آیا۔ یہ سوچ کر درباس بادشاہ کے وزیر نے وزیر ابراہیم سے رخصت ہونے کی اجازت مانگی اور اس سے کہنے لگا کہ اب میں اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں، کیونکہ جس مقصد کے لیے مجھے بادشاہ نے بھیجا تھا وہ تو پورا نہ ہو سکا، اور مجھے خالی ہاتھ انس الوجود کے بغیر ہی اپنے وطن لوٹنا پڑے گا۔ اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس فقیر کو اپنے ساتھ لیتا جاؤں، ممکن ہے کہ اس کی برکت سے خدا بادشاہ کا دل میری طرف مائل کر دے، کیونکہ یہ ایک مجذوب ہے، اور جب میرا مقصد بر آ جائے گا اور بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اسے اس کے گھر اصفہان بھیج دوں گا، کیونکہ وہ شہر ہمارے ملک سے بہت قریب ہے۔ وزیر ابراہیم بولا، جیسی تیری مرضی۔ چنانچہ اب دونوں وزیروں نے سفر کی تیاری کی اور اپنی اپنی راہ لگے، اور بادشاہ درباس کا وزیر انس الوجود کو اسی بے ہوشی کی حالت میں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ پہلے سمندری اور پھر زمینی سفر کے دوران انس الوجود اسی بے ہوشی کی حالت میں رہا، اور کشتی پر اور خچر پر بھی سفر کے دوران اس کو اپنا ہوش نہ تھا، اور خچر پر تو اناج کے بوریے کی طرح لدا چلتا رہا۔ اسے یہ بھی خبر نہ تھی کہ سفر میں ہوں یا قیام میں ہوں، اور سمندر میں ہوں یا کشتی میں یا خشکی پر۔ جب اسے ذرا ہوش آیا اور اس کی حالت سنبھلی تو اس نے پوچھا کہ میں کہاں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ تو بادشاہ درباس کے وزیر کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر درباس کے وزیر کو خبر کی کہ فقیر کے ہوش و حواس درست ہو گئے ہیں۔ وزیر نے اس کے لیے گلاب کا عرق اور شربت بھیجا۔ نوکروں نے اسے خچر پر سے اتارا اور شربت پلا کر پھر سوار کر دیا، اور چلتے چلتے وہ بادشاہ درباس کے شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب بادشاہ درباس کو خبر ملی کہ وزیر آ پہنچا ہے تو اس نے اس کے لیے پیغام بھیجا کہ اگر انس الوجود تیرے پاس نہیں ہے تو ہرگز میرے پاس نہ آئیو۔ بادشاہ کا یہ حکم سن کر وزیر کو بڑا صدمہ ہوا۔ اب نہ تو وزیر کو یہ معلوم تھا کہ ورد فی الاکمام بادشاہ کے پاس ہے، اور نہ ہی اسے یہ خبر تھی کہ جس کی تلاش میں بادشاہ نے اسے بھیجا تھا تو وہ انس الوجود ایک مجذوب کے روپ میں اس کے ساتھ ہے، اور نہ ورد فی الاکمام کو اس کی خبر تھی کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کس کی تلاش میں بھیجا ہے اور وہ اس سے کس لیے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، اور نہ انس الوجود کو یہ علم تھا کہ درباس بادشاہ کا وزیر اسے کہاں لیے جا رہا ہے اور ان کا اس کے ساتھ کیا مقصد ہے۔ وزیر ابھی اسی صدمے میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب وہ ان حالات میں کیا کرے اور کیا تدبیر کرے کہ بادشاہ کو اس بات کا یقین آ جائے
کہ اس نے اپنے تئیں کوشش تو کی، باقی جو خدا کو منظور تھا وہی ہوا۔ ابھی وہ اپنی حالت پر غور کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظر انس الوجود پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ انس الوجود کی غشی چلی گئی ہے اور وہ اب پہلے سے تندرست نظر آ رہا ہے۔ اب اس نے انس الوجود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے مجذوب، بادشاہ نے مجھے ایک شخص کی تلاش میں بھیجا تھا اور جاتے وقت اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر لوٹوں، اگر نہ لایا تو میں اس کے سامنے نہ جاؤں۔ اب جب کہ میں واپس آیا ہوں کہ بادشاہ کو سارے حالات کی خبر دوں اور اسے ناکامی کی وجہ بتاؤں کہ میں کس وجہ سے اس شخص کو تلاش کرنے میں ناکام رہا اور اسے اپنے ساتھ کیوں نہ لا سکا، اور اب اس نے میرے آنے کی خبر سن کر مجھے پیغام بھیجا ہے کہ اگر خالی ہاتھ آیا ہے تو میرے شہر میں قدم نہ رکھیو۔ اے مجذوب انسان، اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں اور بادشاہ کو کس طرح اس بات کا یقین دلاؤں کہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن جو قسمت میں لکھا ہو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ انس الوجود جو اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، اس نے اسے پوچھا کہ بادشاہ نے تجھے کس کی تلاش میں بھیجا تھا؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔